الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم माशाल्लाह ये थे जनाब कारी एहसन बिलाल साहब जो बहुत ही अच्छे अंदाज के अंदर आयात बय्यिनात की तिलावत फरमा रहे थे। अल्लाह करीम इनकी आवाज़ के अंदर सोज़ो गुदास के अंदर मज़ीद बरकतें अता फरमाए। हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो न ये साकी तो फिर मैं भी ना हो खुम भी ना हो, खैमा फलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़ हस्ती तपिश अमादा इसी नाम से है, नब्ज़ हस्ती तपिश अमादा इसी नाम से है। अब बारगाह सरवर कौनैन में अकीदत के फूल निशावर करने के लिए तशरीफ लाते हैं जनाब जुनैद सुल्तान रिजवी साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, अल इस्लाम दीन व मिल्लत की ज़िया,
دین و ملت کی ضیا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ غلام عرش میں جب سید الورا کے چلے 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 لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے وہ ان کا فقر کہ رشک آئے خود سلیمان کو وہ ان کا فقر کہ رشک آئے خود سلیمان کو وہ ان کا حسن کہ یوسف بھی منہ چھپا کے چلے وہ ان کا حسن کہ یوسف بھی منہ چھپا چلے اور نشے کی علت حرمت میں تھا یہ پہلو بھی نشے کی علت حرمت میں تھا یہ پہلو بھی کہ پل سے رات پہ مومن نہ لڑکھڑا کے چلے کہ پل سے رات پہ مومن نہ لڑکھڑا کے چلے اور نصیر کے سوا کون ہے
رسول ایسا نصیر ان کے سوا کون ہے، رسول ایسا ارے جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے، جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے۔ ماشاءاللہ یہ تھے جناب جنید سلطان رضوی صاحب، جو بہت ہی احسن انداز کے اندر آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نشاور فرما رہے تھے۔ گویا کہ وہ یوں کہہ رہے تھے کہ در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے، در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے، بھیک لینے مدینے چلے جائیے، ارے کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب سید محمد بلال شاہ صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اب سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، تیرے سگوں میں جو میرا شمار ہو جائے، یہ خاک سار بھی پھرتا جدار ہو جائے، یہ خاک سار بھی پھرتا جدار ہو جائے۔ محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے، سائے میں تمہارے قسمت یہ ہماری ہے، سائے میں تمہارے قسمت یہ ہماری ہے، قربان دل و جاؤ کیا شان تمہاری ہے، قربان دل و جاؤ کیا شان تمہاری ہے۔
قربان دل و جاں ہو کیا شان تمہاری ہے گولا کی برے ہیں ہم کہلاتے تمہارے ہیں گولا کی برے ہیں ہم کہلاتے تمہارے ہیں کہلاتے تمہارے ہیں ایک نظر کرم کرنا یہ عرض ہماری ہے ایک نظر کرم کرنا یہ عرض ہماری ہے ہم چھوڑ کے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں ہم چھوڑ کے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں تو کہاں جائیں ایک عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے ایک عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے کیا پیش کروں تم کو کیا چیز ہماری ہے کیا پیش کروں تم کو کیا چیز ہماری ہے کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جاں بھی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جاں بھی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جاں بھی تمہاری ہے سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے قربان دل و جاں کیا شان تمہاری ہے قربان دل و جاں کیا شان تمہاری ہے ماشاءاللہ یہ تھے سید محمد بلال شاہ صاحب جو بہت ہی خوبصورت انداز کے اندر آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نشاور فرما رہے تھے اللہ کریم ان کی آواز کے اندر سوز و گداز کے اندر مزید برکت عطا فرمائے سامعین عزیز احتشام استاد الکریم کو خطاب کی دعوت دینے سے پہلے میں آج کے دن کا پس منظر پیش کرنا چاہتا ہوں سامعین محترم آج کا دن وہ عظیم دن ہے کہ یہ دن ہمارے اسلاف کی
قربانیوں کو اور ان کی کوششوں کی خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے۔ آج کا دن عہد وفا کا دن ہے کہ کس طرح ہمارے اسلاف نے محنت کر کے، جد و جہد کر کے، کوششیں کر کے ان قادیانیوں کے فتنے کا کلا کما کیا، اور کس طرح انہوں نے محنتوں کے ساتھ، جد و جہد کے ساتھ پارلیمنٹ کے اندر قرارداد کو منظور کرایا۔ یہ 7 ستمبر کا دن کوئی ایک دن نہیں تھا، بلکہ یہ تاریخ، اس تاریخ کا آغاز جو تھا وہ 1971 سے لے کر 1974 تک یہ تاریخیں چلتی رہیں، اور ان اسلاف نے محنت کر کے دن رات مسلسل کوششوں کے ساتھ اس قرارداد کو منظور کرایا۔ اور یہ اس کا روح رواں جو تھے وہ حضرت علامہ الشاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ اس کارواں کے روح رواں تھے، اور ان کے ساتھ تعاون کرنے والے حضرت علامہ عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پھر اسی طرح حضرت علامہ سید احمد سید قادری شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پھر اسی طرح دیگر علماء کرام نے محنتیں کر کے کوششوں کے ساتھ جو ہے یہ قرارداد منظور کرائی، اور پھر ہمارے مؤسس اعلیٰ جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دن رات اپنی مجاہدانہ صلاحیتوں کے ساتھ اس قرارداد کو منظور کروانے میں اپنی ہمت اور کوششیں جو ہے وہ صرف کی۔ آج کا دن ان کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے، اور آج کا دن عہد وفا کا دن ہے کہ ان بزرگوں نے جس طرح کوششیں کر کے یہ قرارداد منظور کروائی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا پہرا دیا، اور اسی طرح ہمیں بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر پہرا دینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، میں آج پڑھ رہا تھا کہ الشاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے جب قرارداد منظور کروانے کے لیے پارلیمنٹ میں پیش کی نا، تو قادیانیوں نے آپ کو کئی جو ہے وہ لالچیں دی کہ آپ کو اتنا پیسہ دیں گے، آپ کو اتنی جائیداد دیں گے، آپ یہ قرارداد واپس لے لیں۔ آپ نے کہا نہیں، آپ نے سودا کرنے میں دیر کر دی ہے، میں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہلے سودا کر چکا ہوں۔ فرمایا یہ ہمارے بزرگوں کی جو ہے وہ کوششیں تھیں، محنتیں تھیں، انہوں نے اس قرارداد کو منظور کروانے میں کئی مرتبہ جیلیں بھی کاٹی ہیں۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے اسلاف کی ان محنتوں کو خراج تحسین پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں انہی الفاظ کے ساتھ استاد الکریم حضرت علامہ استاد العلماء و مشائخ حضرت علامہ ملک شوکت علی چشتی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اپنے ملفوظات عالیہ سے نوازیں۔ آپ سینئر مدرس دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف اور الکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی کے سینئر رجسٹرار ہیں۔ نعروں کے گونج میں استقبال کیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، الاسلام دین و ملت کی ضیاء۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا أنيس الغريبين،
وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا سیدی یا قائد الغر المحجلین، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ انتہائی عزت و وقار کے لائق زینت محفل استاذ العلماء حضرت علامہ ڈاکٹر نعیم الدین الازہری صاحب اور عزیز طلباء، سب سے پہلے میں ان عزیز طلباء کو خوش آمدید کہتا ہوں جو اپنے نئے تعلیمی سفر کے سلسلہ میں اس کارواں کا حصہ بنے اور مرکز علم و عرفان میں اپنی علمی پیاس بجھانے کے لیے تشریف لائے۔ میں ان کے اس خوشگوار سفر کے آغاز میں سیدی ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ارشاد جو میں نے خود آپ سے سماعت کیا ہے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ اگر ذہن میں رہے تو اس سفر کی مشکلات الفتیں آسانیوں میں بدل جاتی ہیں۔ انسان کو اپنی زندگی کے معاملات میں کوئی دقت نہیں ہوتی۔ آپ حفلے میں طلباء سے گفتگو فرما رہے تھے، بہت کم آپ نے ایسی باتوں کا اظہار فرمایا ہے۔ آپ کو اپنے آپ پر اور اپنے معاملات پہ بڑا کنٹرول اور قابو تھا، لیکن بعض اوقات بڑے لطیف پیرائے میں آپ ایسی دقیق باتیں اور ایسے روحانی معاملات کا اظہار بھی فرما دیتے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، آپ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کے بارے میں گفتگو فرما رہے تھے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب کریم نے میرے ساتھ وعدہ فرمایا ہے کہ جو دارالعلوم محمدیہ غوثیہ میں تعلیم حاصل کرے گا میرا پروردگار اس کے ساتھ اپنے کرم کا معاملہ فرمائے گا۔ آپ کی گفتگو کے اختتام پہ ایک طالب علم اٹھا اور اس نے عرض کی، حضور بعض دوست درمیان میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو سیدی ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، اور آپ نے اپنی نظر کو جھکاتے ہوئے ایک جملہ ارشاد فرما کے اپنی گفتگو کا موضوع تبدیل کر دیا۔ آپ نے فرمایا، میں تو کہتا ہوں جو جہاں سے گزر گیا وہ بھی، میں تو کہتا ہوں جو یہاں سے گزر گیا وہ بھی۔ اس لیے میں اپنے ان عزیز طلباء سے یہ گزارش کروں گا کہ جس مرکز میں آپ تشریف لائے ہیں، ہو سکتا ہے جہاں رہنے میں مشکلات ہوں، ہو سکتا ہے جہاں تعلیمی مراحل طے کرنے میں آپ کو ایک طویل عرصہ لگے، ہو سکتا ہے اس طویل عرصے میں آپ کو کئی مشکلات برداشت کرنی پڑیں، لیکن یہ یاد رکھیے یہ سفر محبت ہے، یہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہوا بارگاہ ایزدی تک پہنچانے والا سفر ہے، اور یہ قدم قدم بنائیں یہ سواد کوئے جانا، جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے۔ برادران ذی وقار، عزیز طلباء، اپنے ان عزیز طلباء کو خوش آمدید کہنے کے بعد میں آج کی اس نشست کے اس خاص موضوع کی طرف آتا ہوں۔ آج 7 ستمبر ہے، اور 7 ستمبر کو پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے بہت بڑی اہمیت حاصل ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و شان بالکل واضح اور آشکار ہے۔
اپنے تو اپنے